الائمہ سے۔ میں نے جو روایتیں آج لکھی ہیں ان میں ایک روایت یہ ہے جو میں نے پہلے یہاں آپ کی خدمت میں نہیں پڑھی۔ وہ روایت یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو یحییٰ ابن عمران کے نام سے راوی مشہور ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کنتو فی خدمت الامام، میں امام کے بیت الشرف میں بیٹھا تھا، وکان معی جماعت من اہل رے کی ایک جماعت تھی، تہران کی ایرانیوں کی ایک جماعت تھی۔ امام علیہ السلام کو جب اس جماعت نے سلام کیا جواد الائمہ کو، تو فاشار الی خادمہ، امام نے اشارہ کیا اپنے خادم کی طرف اور اسے بتایا نہیں کہ کسے نکالنا ہے، کہ اخرجہ من بیتی، اس کو میرے گھر سے نکال دے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک شخص فوراً گویا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک حجت اللہ۔ یہ کوئی تھا منکر، وہ آ گیا تھا بزم امام میں، امام نے برداشت نہ کیا۔ اب میں ذرا احتیاط کر رہا ہوں، اس کا نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں سوئچ کرنے کا رواج بہت ہے، نام تو لکھا ہوا ہے مگر میں نام نہیں لے رہا ہوں کہ وہ کس مسلک سے تھا، کس مذہب سے تھا۔ اشارہ کر رہا ہوں کہ جس مسلک کی پروموشن کے لیے ہمارے لیڈر مرے جا رہے ہیں وہ اس مسلک سے تھا۔ انہیں موت آ رہی ہے کہ غلط بندوں کو ممبروں پہ بٹھایا جائے، غلط بندوں سے اشعار پڑھائے جائیں، ایسا ہی کوئی بندہ تھا۔ امام کی خدمت میں آ گیا، امام نے صبر نہ کیا کہ ایک لمحہ بھی وہ بیٹھے۔ تو اس سے دو باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ جو ہمارے ائمہ کے عقائد کے خلاف ہے، جب امام ایک لمحہ اپنی بزم میں نہیں بٹھاتے، ہم اپنے جشنوں میں بیٹھنا کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی، اگر ائمہ کے جشن ہے تو سیرت بھی ائمہ کی ہو، عقائد بھی ائمہ کے ہوں، اعمال بھی ائمہ کے ہوں، ایمان و عمل بھی اماموں والا ہو۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ جو ہمارے آقاؤں کے غلام ہیں وہ چہروں سے پہچان لیتے ہیں کہ مقر کون ہے اور منکر کون ہے، فوراً۔ اور تیسری بات یہ سمجھ میں آ گئی، کوئی منکر بھی پکڑے جانے کے باوجود ان کے دربار میں بیٹھ کے توبہ کر لے اور اقرار کر لے تو یہ اسے ماضی یاد ہی نہیں کراتے، اس لیے کہ یہ مظہر صفات الہی ہے۔ اگر تمہارا حال ٹھیک ہے تو ماضی ہم معاف کرا دیں گے۔ یہ جو امام علیہ السلام کے جشن میں آپ تشریف لائے ہیں، ان کا لقب ہے تقی، ان کا لقب ہے جواد۔ میں نے جتنی کتب میری دسترس میں تھیں مسلمانوں کی یا غیر مسلمانوں کی، بائبل بھی میں نے دیکھی ہے، زبور بھی میں نے دیکھی ہے، تورات کو بھی میں نے دیکھا ہے، صحیفوں کے کچھ صفحے بھی میرے پاس موجود ہیں، قرآن مجید، حدیث قدسی، جو کچھ انفارمیشن میں اکٹھی کر سکا ہوں۔ آج ذرا جملے کی قدر کرنا، میں نے نہ کسی نبی کا لقب تقی دیکھا ہے، نہ کسی امام کا لقب تقی دیکھا ہے، نہ کوئی نبی جواد گزرا ہے، نہ کوئی امام جواد گزرا ہے۔ اگر جواد ہے ہمارا نواں امام، تقی ہے ہمارا نواں امام۔ یہ عزت تو کسی کو ملی ہی نہیں جو امام محمد تقی جواد کو ملی۔ تقی ہے بروزن علی، کیونکہ ان کا نام تھا محمد، تو وزن علی آیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ وقت کے محمد بھی ہیں، یہ وقت کے علی بھی ہیں۔ یہ ایک نکتہ آج کے جشن کا، اللہ امام محمد تقی جواد
अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पाक के सदक़े में हमें जूद व सखा की तौफीक भी दे और हमें तकवा से भी मुज़य्यन फरमाए। अच्छा, एक गिफ्ट भी बता दूं। एक गिफ्ट ये है कि हमारे किसी इमाम का तावीज़ इतना मशहूर नहीं हुआ जितना हिर्ज़े जवाद मशहूर है। ये इज्जत भी इस इमाम को मिली है। हिर्ज़े जवाद सिर्फ जवादुल आइम्मा का है, हालांकि हिर्ज़ सारे मासूमीन के हैं, अहराज अंबिया के भी हैं, मगर जितनी शोहरत इनको मिली है तावीज़ और हिर्ज़ की हिफाजत के, उस तावीज़ की उनकी उतनी शोहरत किसी और को नहीं मिली। इनको एक साहब ने खत लिखा इमाम को और फरमाया, उसने पूछा कि या इब्न रसूलिल्लाह इंदका सिलाहु रसूलिल्लाह, क्या आपके पास रसूल का असलहा मौजूद है? फरमाया मसलो सिलाह रसूलिल्लाह का ताबूत बनी इसराइल, जिस तरह बनी इसराइल के अंबिया की निशानी थी कि नबी वो होगा जिसके पास ताबूत होगा, हमारी निशानी ये है इमाम वो होगा जिनके पास असाए रसूल भी होगा, सिलाह रसूल भी होगा।